طارق فضل صاحب، آپ نے کرنا کیا ہے بتا دیں. عثمانی صاحب کی باتیں سن کے آپ کو پریشانی ہوئی ہوگی. عثمانی صاحب نے جو بات کی اس میں ایک بات انہوں نے جو کی کہ چیف جسٹس صاحب کا پریروگیٹو ہے بینچ کی تشکیل. دیکھیں پاکستان میں جو دو چیف ہیں وہ بہت طاقتور ہیں. ایک چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، دوسرے چیف آف دی آرمی اسٹاف. اب چیف آف دی آرمی اسٹاف کے بہت سارے پاورز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ، ان سے زیادہ اختیارات آرمی کے حوالے سے ان کے پاس موجود ہیں. لیکن جب چیف آف دی آرمی اسٹاف کی تقرری کا معاملہ آتا ہے اور وہاں پہ بھی سینیورٹی لسٹ بھیجی جاتی ہے، اس میں بھی میرا خیال ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف یہ نہیں کر سکتے کہ جو سینئر موسٹ ہیں اسے 2 نمبر پہ کر دیں، 2 نمبر والے 1 نمبر پہ کر دیں. سینیورٹی لسٹ ویسے ہی بھیجی جاتی ہے جو سینئر 3 لیفٹیننٹ جنرلز کی ہوتی ہے. یعنی کہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اختیار اپنی جگہ کے اوپر لیکن میرٹ سسٹین کر رہا ہے اور چیز صاف اور شفاف نظر آ رہی ہے. اب بینچز کی تشکیل کا معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اختیار اپنی جگہ پہ، لیکن ہونا یہ چاہیے 5 رکنی ہے، 7 رکنی ہے، 9 رکنی ہے. سینئر موسٹ 5 ججز، سینئر موسٹ 7 ججز، سینئر موسٹ 9 ججز. یہ بینچ ہونا چاہیے. جب آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں ملک صاحب کہ یہ کیس جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹی کا ہے اور اس میں دیکھیں معذرت سے یہ الزام والی بات آ جائے گی. الزام نہیں پک اینڈ چوز ہونا نہیں چاہیے. میں یہ بات یہ تاثر بھی نہیں جانا چاہیے. یہ تاثر بھی نہیں جانا اس کو چاہیے. چھوڑتے ہیں. لیکن میرے کھوپڑی میں کیونکہ میں کوئی اتنا بڑا جاننے والا نہیں ہے، سن کے جو سوچتے ہیں 2 باتیں کہاں کریں گے. ایک فیصلے میں لکھی ہوئی ہے کہ جناب یہ جو ان کا فیصلہ ہے 23 والا یہ برقرار ہے، ملک کے ساتھ ہے. دوسری بینچ سے علیحدہ ہونے سے پہلے فیصلہ دے دیا ہے اور فیصلہ قائم رہے گا. یہ تو ہے ہی نہیں کہ جج اتر گیا بینچ سے تو اس کا فیصلہ ختم. فیصلہ تو ہے، فیصلہ بھی رہے گا اور انہوں نے بھی کہہ دیا ہے. یہ 2 چیزیں کہاں بھیجیں گے ہم؟ میرے خیال میں بار کونسل ہمت کر کے نا صبح اس کے اوپر سپریم کورٹ میں درخواست دیں. میں آپ کو صحیح تجویز دے رہا ہوں. سیاسی جماعتوں نے اتنی ہمت نہیں کرنی. آپ ان سے کلیئرٹی مانگیں کہ بھائی جو 2 جج وہ تھے یہ 2 ملا کے تو 4 ہو گئے ہیں. آپ بتا دیں آئندہ کرنا کیا، صرف اس کے اوپر رائے دے دیں. اس میں پھر ایک اور بات ہوگی. اس میں پھر دیکھیں مین سٹیک ہولڈر پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ہم نے دیکھیں جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوتا ہے ہم اس پہ اول تو خود چلے جاتے ہیں، ادروائز اگر نہ بھی جائیں تو آنریبل سپریم کورٹ ہمیں طلب کر لیتی ہے. مثلا اسی معاملے میں بھی پاکستان بار کونسل کو ایز انسٹیٹیوشن بلایا گیا تھا اور ہم وہاں پیش ہوئے، وہاں پہ اپنا موقف رکھا. تو یہ چیز جو ہے وہ آلریڈی ہم اس پہ گزر چکے ہیں. لیکن سب سے زیادہ حیرانگی ہمیں اس بات پہ ہوئی کہ جب 9 سے 5 ممبر بینچ بنا تو اس وقت اعتراض انہوں نے کیوں نہیں کیا پارٹی سے. ہمارے لیے یہ واقعی بات تھوڑی سی اسٹانشنگ بھی ہے. اور ان کی پارٹی سے پوچھتے ہیں نائک صاحب سے زیادہ ان کے تعلقات ہیں چانڈیو صاحب کے. کس کے ساتھ؟ سر فل نائک صاحب، فاروق نائک صاحب وہ میرا بزرگ ہے. میرے دوستانہ تعلقات نہیں ہیں سر. تو سپریم کورٹ کے اندر بہت محترم ہے. اصرار کرنا چاہیے تھا اس کے اوپر فل کورٹ پہ یا لارجر بینچ پہ کیوں نہیں کیا؟ اتنے بڑے قانون دان ہیں کہ ان کی غلطی کو میں قانونی غلطی سمجھ کے اور اس پہ بحث کروں، یہ بھی میرے میں، یہ بھی آپ کے پاس میں نہیں میرے پاس میں. تو پھر فیصلے پہ عمل درآمد کریں، انتخابات کروائیں، پھر بحث ہے. انتخابات کے لیے ہم تو تیار ہیں، ہمیں پریشانی نہیں ہے انتخابات. سر تیاری ایسی ہے لیکن انتخابات ہو نہیں سکتے. یہ تیاری اس کی وجوہات ہیں نا، اس کی وجوہات ہیں نا. یہ جس انداز سے کر رہے ہیں یہ تو ہم قبول نہیں کریں گے نا. یہ تو غنڈہ گردی ہے. آپ بھٹو صاحب سے مقبول زیادہ کوئی ساتھ وقت آدمی تھا؟ آپ بھی ہیں، یہ بھی سینئر ہے. آپ بتائیں ان کا کیس چلا ہم لوگ لے گئے کورٹ میں. محترمہ کا کیس چلا ہم کو لوگ لے گئے کورٹ میں. کہتے ہیں اچانک آ گئے. کوئی اچانک نہیں آیا. وہ کہتے رہے جناب عدالت آئے، جناب عدالت آئے، جناب. تو آخر لیڈر بول رہا تھا ادھر شہر کے لوگ ہی آ گئے. تو یہ جو کیا گیا یہ تو کون قبول کرے گا؟ تو کے پی سے ارینج کیا گیا تو وہ تو جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا بات چیت کریں گے، الیکشن پہ بات کریں گے. تو بات چیت کیسے ہوگی جب پہلے آپ طے کروا کے بیٹھ رہے کوئی شرط شروط؟ تو بات چیت تو نہیں ہوگی. ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن کوئی طریقہ کار تو آپ طے کریں. آپ لاٹھی اٹھا کر کوئی پارٹیوں سے فیصلہ کروائیں گے وہ ہم نہیں مانیں گے.